بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مراحل سے گزرے، وہ ہمارے لیے ان کا ایک ایک لمحہ مشعل راہ ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف مجلس شورائیں منعقد کی گئیں، مختلف لوگوں نے رائیں دیں اور اپنی رائے کے مطابق ہر بندے نے اس دعوت کو روکنے اور مخالفت کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کفار نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے نہیں رکنے والے، اپنے کام سے دستبردار نہیں ہونے والے، تو انہوں نے محاذ رأی کا فیصلہ کر لیا۔ اور محاذ رأی کی جو ابتدا تھی انہوں نے اس سے شروع کی کہ آپ سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کی دعوت کو جھوٹا کہا جائے اور آپ کے اوپر مختلف الزامات لگائے جائیں، تہمتیں لگائی جائیں اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور مختلف طریقوں سے ایسے اختیار کیے جائیں کہ لوگ آپ کی دعوت سے بد دل ہو جائیں اور آپ سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ انہوں نے بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 6 میں ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً پاگل ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ شخص جس نے 40 سال زندگی انتہائی پاکیزگی سے گزارے ہوں، جس کو صادق اور امین کا لقب ملا ہو اور جس کو ہر محفل میں معتبر کے طور پر بٹھایا جاتا ہو، اب اس شخص کو ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع کریں کہ تو پاگل ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک اور جگہ آپ کو جادوگر اور جھوٹا بھی کہا گیا، حالانکہ ساری زندگی آپ کو کسی نے کبھی، آپ کے دشمن نے بھی جھوٹا نہیں کہا تھا۔ قرآن پاک کی یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 4 میں ہے، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب اور انتقام والی نگاہوں سے جو ہے نا ایسے دیکھتے پھرتے تھے اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے کی سورۃ القلم میں کیا۔ ترجمہ اس طرح ہے، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرماتے اور آپ کے ارد گرد ظاہرہ شروع میں جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ کمزور تھے، غلام تھے، تو صحابہ کرام جہاں آپ کے پاس موجود ہوتے تو پھر وہ جو سردار تھے کافروں کے، وہ آ کر آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 53 میں ہے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرما دیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ یہ دین اللہ کا احسان ہے اور تم لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں ان پر اللہ کا بڑا احسان ہے جس کو وہ ہدایت دے دے۔ تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو تو صحیح کن لوگوں پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 53 میں کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی جو کیفیت تھی ان کا تذکرہ مزید اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے کی سورۃ المطففین میں اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ ہے، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ محاذ رأی کی ایک صورت تھی۔ محاذ رأی کی جو دوسری صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا شروع کیا جائے اور آپ کے جو الفاظ تھے، آپ کے جو گفتگو ہوتی تھی ان پر شکوک و شبہات پیدا کر دیا جائے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اور تعلیمات سے لے کر شخصیت تک آپ کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنایا جائے، اور یہ سب کچھ اس کثرت کے ساتھ کیا جائے کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، ترجمہ، یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے،
اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، یعنی یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لکھوا لیا اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 میں ہے، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے، سورہ النحل میں ہے، انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، یعنی ایک انسان کا نام لیا، وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک اجمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بھی سے کہ ایک اجمی انسان ایک عربی بولنے والے کو عربی کیسے سکھا سکتا ہے، اور کس طریقے سے یہ پورے کا پورا اتنا بڑا جو فرمان ہے وہ بتا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ بھی تھا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو تو پھر فرشتہ ہونا چاہیے، نہ اس کو شادی کرنی چاہیے، نہ اس کے بچے ہونے چاہیے، نہ اس کو روزی کمانی چاہیے، نہ اس کا گھر ہونا چاہیے، وہ تو ایک ہوائی مخلوق ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ چیز فرشتہ ہو اور ہوائی مخلوق ہو تو دنیا کی ظاہر ہے وہ پیغمبر تو تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، تو پھر وہ انسانوں کے لیے ایک رہنما اور ایک مثال کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر۔ محاذ آرائی کی جو تیسری صورت تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا حارث بن نضر، وہ عراق میں گیا، ایران گیا، اور وہاں سے اسفندیار اور کیسر و کسریٰ کے قصے کہانیاں، رستم کی قصے کہانیاں لے کر آیا، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لکھی ہوئی قرآن پاک کی چند آیات دیتے یا کسی کو اسلام کی طرف بلاتے اور وہ شخص اسلام کی طرف مائل ہوتا تو یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور ان کو یہ قصے کہانیاں سناتا اور کہتا کہ دیکھو میری قصے کہانیاں زیادہ بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس شخص نے کچھ لونڈیاں بھی خرید رکھی تھیں، اور جو بھی شخص اسلام کی طرف مائل ہوتا اس کے اوپر وہ لونڈیاں یہ ایک آدھی لونڈی لگا دیتا جس کو وہ اس کو کھلاتی پلاتی اور اس کو راہ راست سے بھٹکاتی۔ اس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے بھٹکوا دیں بغیر علم، بغیر علم، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں، لوگ پڑھیں ہی نہ اور یہ دعوت پوری کی پوری جو ہے وہ مذاق میں اڑ جائے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ لقمان کی۔ محاذ آرائی کی چوتھی جو صورت تھی وہ یہ کہ جو قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے، وہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور ابو لہب اور بہت سارے جتنے بھی بڑے بڑے جو نامور تھے، کہ یار آپ سے کہتے کہ محمد ہم نا آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، کچھ تم ہماری بات مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ دن آپ اس طرح کر لو کہ ایک سال جو ہے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، اگلے ایک سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے، یعنی لین دین کر لو، کچھ آپ ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ ہم پڑ جاتے ہیں، محاذ آرائی ختم کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورہ القلم کی آیت نمبر 9 میں ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک کی جو 30ویں سپارے کی سورہ کافرون ہے وہ نازل ہوئی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میرا دین میرے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ یہ سورہ نازل ہوئی اور پھر وہ کفار جو تھے وہ چلے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محاذ آرائی، اب یہ اس مطلب ہے کہ مذاق، ٹھٹھا، بےعزتی اس پر جو شروع ہوئی اس کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا، اس کو ہم مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو چند باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔